بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم الحدیث کے اس لیکچر میں ہم صحاح ستہ کے تعارف کے حوالے سے بات کریں گے۔ صحاح ستہ کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ صحاح کا لفظ صحیح کی جمع ہے اور ستہ 6 کو کہتے ہیں، یعنی وہ 6 معروف کتابیں جن کے بارے میں اہل علم کا یہ خیال اور نقطہ نظر ہے کہ وہ صحیح کتابیں ہیں اور ان کے اندر احادیث صحیحہ کو لانے کا التزام کیا گیا ہے۔ وہ صحیح کتابیں جو 6 ہیں ان کے نام یہ ہے: صحیح بخاری جس کے مؤلف محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، صحیح مسلم جس کے مؤلف مسلم بن حجاج النیشاپوری ہیں، جامع ترمذی جس کے مؤلف ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی ہیں، سنن ابی داؤد جس کے مؤلف ابو داؤد سلیمان بن اشعث ہیں، سنن نسائی مؤلف احمد بن شعیب النسائی ہیں، سنن ابن ماجہ جس کے مؤلف محمد بن یزید ابن ماجہ ہے۔ صحیح بخاری سب سے پہلے جس کا ہم ذکر کریں گے، اور کتب احادیث اور صحاح ستہ کے اندر جسے سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس کے مؤلف جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا محمد بن اسماعیل بخاری جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جو کہ فن حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 13 شوال 194 ہجری میں ہوئی اور آپ ازبکستان کے شہر بخارا کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی اور کم و بیش 299 اساتذہ کرام کے پاس حاضر ہو کر آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کو حاصل کیا۔ آپ کی کتاب جو عام طور پہ صحیح بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر اس کا جو پورا درست اصل نام ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کتاب کے اندر جو چیپٹرز ہیں وہ 98 ہیں، 98 چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر جو پھر سب چیپٹر ہیں ان کے ابواب، ان کی تعداد 3450 ہے۔ تو جہاں کتاب کا لفظ بولتے ہیں وہاں مراد چیپٹر ہوتا ہے، اور جہاں باب کا لفظ بولتے ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر مزید جو ڈویژن ہوتی ہے سب چیپٹرز کی، اسے باب کے نام سے یاد کر۔ تعدد روایات کے بارے میں حافظ ابن الصلاح کے مطابق کہ بخاری شریف کے اندر مجموعی طور پر 7275 روایات ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ متن تو چل رہا ہوتا ہے ایک ہی، لیکن اس کی جو چین ہوتی ہے، سند جو ہوتی ہے راویوں کی، وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو راویوں کے مختلف ہو جانے سے حدیث پاک کو ایک اور نمبر دے دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا متن ایک ہوتا ہے۔ یعنی حدیث پاک ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنے متن کے اعتبار سے، متن اس کا ٹیکسٹ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہی حدیث راویوں کی ایک اور چین سے مل جاتی ہے، راویوں کی پھر کسی اور چین سے وہ متن مل جاتا ہے۔ تو جتنے راویوں کی چین بدلتی جائے گی اتنا احادیث پاک کی نمبرنگ بھی بڑھتی چلی جائے گی، بھلے اس کا متن اور ٹیکسٹ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ ریپیٹیشن اور تکرار ختم کر دیا جائے تو پھر بخاری شریف میں 4000 روایات ہیں۔ بخاری شریف کی خصوصیت اس کی جامعیت ہے، یعنی اس کے اندر ایمان و عقائد، فقہ، احکام فقہ، سیر و مغازی، تفسیر، وجدانیات و روحانیات، اخلاق و آداب کے مختلف شعبہ جات کی روایات کو جمع کیا گیا۔ اور بخاری شریف کا جو ایک بہت بڑا امتیاز جو اسے سب سے الگ کرتا ہے وہ اس کی صحت کا معیار ہے۔ صحت سے مراد یعنی راویوں کی جو اتھینٹسٹی ہے، ان کا جو مستند ہونا ہے، اس شرائط کے اعتبار سے سب سے کڑی شرائط کے اوپر راویوں کو لیا گیا اور ان راویوں کی احادیث کو لیا گیا۔ امام بخاری نے روایت کو قبول کرنے کے لیے اس کے مسند اور مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کی ایسی شرائط قائم کی اور پابندی کا ایسا اہتمام قائم کیا جس کی بنا پر جمہور محدثین کو یہ کہنا پڑا کہ بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب، یعنی اسے قرآن کے بعد سب سے صحیح انسانی کاوش میں ہیومن ایفرٹ کے مطابق جو سب سے صحیح کتاب ہے اسے بخاری کا نام دیا گیا ہے۔ صحاح ستہ میں دوسری کتاب صحیح مسلم ہے جس کے مؤلف مسلم بن الحجاج النیشاپوری جن کی کنیت ابو الحسن تھی، لقب عساکر تھا۔ آپ کی ولادت 206 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 261 ہجری میں ہوئی۔ آپ خراسان کے شہر نیشاپور کے رہنے والے تھے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور 220 کے قریب اساتذہ سے آپ نے علم حدیث حاصل۔ طلب حدیث کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا جن میں عراق، شام اور مصر ہے، اور امام بخاری بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ کتاب کا جہاں تک تعارف ہے، اس کتاب کا مکمل نام المسند الصحیح
المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تالیف یعنی کتاب کو جمع کرنے کی، احادیث کو جمع کرنے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میرے ہم زمانہ اور میرے خاص دوست تھے احمد بن مسلم، انہوں نے عرض کی کہ حدیث پاک کی ایک ایسی کتاب تالیف فرما دے جس میں اسانید کے ساتھ احادیث صحیحہ ہوں، احکامات دینیہ اکٹھے ہو جائیں اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل روایات. امام مسلم اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہر قسم کی روایات بیان کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے، لوگ احادیث کی صحت کے حوالے سے زیادہ توجہ نہیں کر رہے، تو آپ کا خیال آیا کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس کو امت تسلی کے ساتھ عمل کر سکے اور اپنے لیے زندگی گزارنے کا اللہ عمل کے طور پہ لے. اس کتاب میں چیپٹرز کی تعداد 54 ہے اور جو روایات اس کے اندر آئی ہیں ریپیٹیشن کے بعد وہ 4000 ہے. سیاہ ستہ کے اندر جو تیسری کتاب جس کا ہم ذکر کریں گے وہ سنن نسائی ہے. اس کتاب کے مؤلف احمد بن شعیب بن یحییٰ ہیں، کنیت ابو عبد الرحمن ہے. آپ کی ولادت 214 ہجری میں ہوئی اور وصال 303 ہجری میں ہوئی. اب موجودہ جو ترکمانستان کا علاقہ ہے وہاں پر ایک گاؤں تھا، قصبہ تھا نسا، وہاں کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ نسائی لگتا ہے. امام نسائی نے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور پھر جو علمی معروف مراکز تھے، جو مشہور جگہ تھی جن کی شہرت تھی علم کے حوالے سے، ان مراکز کا سفر کیا. سب سے پہلے آپ نے خراسان میں بلخ کے ایک شہر بغلان کا رخ کیا، وہاں حضرت قتیبہ بن سعید کے پاس 1 سال سے زائد عرصہ طلب علم میں گزارا، بکثرت احادیث ان سے حاصل کی اور پھر یہاں سے آگے دور دراز علاقوں کا ارادہ قصد کیا. حجاز، مکہ و مدینہ گئے، کوفہ و بصرہ گئے، شام میں گئے، خراسان میں گئے اور دیگر علاقوں کے مراکز احادیث کا رخ کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اکٹھا کرتے رہے اور مصر میں بالآخر سکونت اختیار. آپ کی کتاب کا جو پراپر نام ہے عربی زبان میں المجتبی من السنن، اور بعض نے کہا السنن الصغری للنسائی. آپ کی کتاب میں چیپٹرز کی تعداد 51 ہے اور روایات 5774 ہے. امام نسائی نے بھی بخاری و مسلم کی طرح صرف جو صحیح الاسناد روایات تھیں ان کو لیا. امام نسائی نے اسانید اور متون میں راویوں کا جو اختلاف تھا آپ نے اسے ڈسکس کیا، اس اختلاف کو بیان کیا تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے ایک واضح پکچر آ سکے. اور جہاں پر راویوں کے ناموں اور ان کی کنیتوں میں غلطی کا احتمال تھا، مثلا کنیت ایک جیسی ہے، ملتا جلتا نام ہے، تو آپ وضاحت کر دیتے تھے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کی مزید وضاحت کر دیتے، اور یہ فلاں آدمی ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بیان کر. امام نسائی نے اپنی کتاب میں متصل اور مستند احادیث لانے کی پابندی کی اور امام مسلم کے طریقے کا اتباع. محدثین کے ہاں جو بڑی مشہور اصطلاحات تھی فن حدیث کی، آپ احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا بھی ذکر کر دیتے تھے کہ یہ منکر ہے، محفوظ ہے، حدیث صحیح ہے، یا اس میں خطا فاحش ہے، یا کچھ اور اس کی کیٹیگری ہے. اس حدیث پاک کی ٹیکنیکل کیٹیگری کو بھی آپ متعین کرتے جاتے ہیں بالعموم. اگلی کتاب سیاہ ستہ میں وہ سنن ابی داؤد ہے. اس کتاب کے مؤلف کا پورا نام سلیمان بن اشعث بن اسحاق السجستانی ہے. آپ ایران کا جو موجودہ علاقہ ہے سیستان، وہاں پر سجستان کا ایک علاقہ گاؤں قصبہ تھا، وہاں سے آپ تعلق رکھتے تھے. آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی 202 ہجری میں اور آپ کا وصال 275 ہجری میں ہوا. علم حدیث کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو اکٹھا کرنے کے لیے امام ابو داؤد نے بھی دیگر ائمہ کی طرح ملک حجاز کا، شام، مصر، عراق، خراسان کا سفر کیا. اور آپ کے اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ابو ولید الطیالسی جیسے بڑے بڑے ائمہ شامل ہیں. آپ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کا پراپر نام کتاب السنن ہے. اس کے اندر 4800 روایات کو ذکر کیا گیا ہے. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کو جو احکام سے متعلق احادیث تھی ان کے ساتھ خاص کیا، اور آپ نے صحیح روایات کے اخراج کا ہی التزام نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحیح سے نیچے درجے کی صحیح لغیرہ ہی یا حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ ہی والی روایات کو بھی آپ نے اپنی کتاب میں جمع دی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 4800 احادیث کو منتخب کر کے کتاب السنن کو مرتب کیا. سیاہ ستہ میں اگلی کتاب جامع ترمذی ہے. اس کے مؤلف محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ہے. آپ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے. ولادت 209 ہجری میں اور وفات 279 ہجری میں ہوئی. آپ کا مقام ولادت ترمز شہر ہے. تحصیل علم کے لیے ظاہر ہے اس زمانے کے اندر احادیث کی کلیکشن آج کل کے سافٹ ویئرز کی طرح تو نہیں تھی. لوگ اساتذہ کے نام سنتے تھے اور مراکز احادیث پر دور دراز کا ممالک کا سفر کرتے تھے اور اکٹھا کرتے تھے. آپ نے بھی بصرہ، کوفہ،
کوفہ, واسط, خراسان, حجاز مقدس اور دیگر بلاد اسلامیہ کا سفر کیا. آپ کے اساتذہ میں امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ شامل ہیں. جامع ترمذی کا جو مکمل اور پورا نام ہے وہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل. کتاب الجامع اور جامع ترمذی کے نام بھی مشہور ہیں. آپ کی کتاب میں 50 چیپٹر ہیں اور روایات کی تعداد 3954 ہے. امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایسی احادیث کو اکٹھا کرنے کا التزام کیا اور اپنے اوپر لازم کیا جس پر کسی فقیہ نے عمل کیا ہو یا فقہا نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہو, مسئلے کو اخذ کیا ہو, ان احادیث کو اکٹھا. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر باب قائم کرنے کے بعد صرف اس میں 1 یا 2 احادیث ہی لاتے ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہو. امام ترمذی بھی حدیث کے درجے پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ذکر ہوئی ہے یہ کس درجے کی ہے, صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے یا معلول ہے. آپ روات پر بھی کلام کرتے ہیں, یعنی جو راوی حدیث پاک کے بیان کرنے والے آئے ان کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ کس سٹیٹس کے لوگ تھے, کس مرتبے کے لوگ تھے, ان کا درجہ کیا تھا صحت کے اعتبار سے اور مستند ہونے کے اعتبار سے. راوی پر بھی آپ جرح اور کلام فرماتے ہیں. صحاح ستہ میں جو آخری کتاب جس کا ہم ذکر کریں گے وہ سنن ابن ماجہ ہے. اس کے مؤلف محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ ہیں. کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی. ولادت 209 ہجری اور وفات 273 ہجری میں ہوئی. عراق کے شہر قزوین میں پیدا. حصول حدیث کے لیے عراق, عرب, مصر کا سفر کیا. ابو بکر ابن ابی سمبا, سہل بن اسحاق اور دیگر جلیل القدر اساتذہ سے علم حدیث کا استفادہ. امام ابن ماجہ نے تحصیل علم کے بعد حدیث پاک کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی دلچسپی لی اور آپ کی 3 بڑی کتابیں السنن, التفسیر اور التاریخ بہت معروف ہیں جو آپ نے الباقیات الصالحات کے طور پر امت کے لیے چھوڑی. سنن ابن ماجہ کے اندر 32 چیپٹر ہیں اور 500 اس کے ابواب یعنی سب چیپٹر ہیں. 4000 کی تعداد میں روایات موجود ہیں. دیگر کتب سنن کی طرح سنن ابن ماجہ کی ترتیب بھی فقہی ابواب کے ساتھ ہے, یعنی احکام سے متعلق احادیث, پریکٹیکل لائف سے متعلق احادیث کو آپ نے اکٹھا کرنے کا التزام کیا. امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن کے مقدمے کے اندر حدیث پاک کی اہمیت, اس کی جو حجیت ہے کہ حدیث پاک سے مسائل کا اخذ کرنا یہ دین کا حصہ ہے, اور اتباع حدیث جیسے موضوعات پر بھی بڑی مدلل روشنی ڈالی ہے. دیگر سنن کی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ حسن اور ضعیف احادیث بھی موجود. سنن ابن ماجہ میں احادیث کا تلاش کرنا دیگر سنن سے زیادہ آسان ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر ترین مضمون کا خیال رکھا جاتا ہے, یعنی حدیث پاک سے جو ایگزیکٹ اس کا جو ٹاپک ہے, اس کا جو عنوان ہے, اس کو باب بنا کر اس کے تحت حدیث کو لایا جاتا ہے, تو اس سے حدیث پاک تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے.